الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الجود والکرم والجمال وعلی آلہ واصحابہ الذین اولی الفضل والکمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے جی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات امت کے لیے ایک نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت ہستی کے طفیل امت کو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور ایسے ایسے سبق امت کو عطا فرمائے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی کے چاہے جس شعبے میں ہو اور اس شعبے کے چاہے جس مرحلے میں ہو، اسے اپنی زندگی کے شعبے کے اندر درپیش آنے والے ہر مسئلے کا حل اللہ کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں مل جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آج سورۃ الضحیٰ پڑھی ہے، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ اسے توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا آپ کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو ایک خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیات کے شان نزول کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ شان نزول علمی لفظ ہے، اصطلاحی لفظ ہے۔ اصطلاح علم کے اندر شان نزول اس موقع اور محل کو کہا جاتا ہے جس موقع محل پر اللہ رب العزت نے قرآن کی کوئی آیت نازل فرمائی۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے موقع محل کو سمجھنا اور اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اگر موقع محل ہمارے سامنے ہو تو قرآن کی آیت سمجھ بھی آتی ہے اور آدمی اپنی زندگی کے مسائل کا حل بھی قرآن کی اس آیت سے نکال لیتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے جب نازل فرمائی تو اس کا ایک خاص محل تھا کہ کچھ عرصہ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ وحی آنے کا سلسلہ رک گیا۔ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیا لاتے تھے جی؟ وحی لاتے تھے، اور اسی وحی کی بدولت تو حضور نے ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ اندازہ لگائیں نا جی، 35 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ ہے کہ جب حرم مکہ میں کفار کا جھگڑا ہوا کہ بیت اللہ بن چکا ہے، حجر اسود کو نصب کون کرے گا، تو سارے لڑ پڑے، قبیلوں نے تلواریں نکال لیں، فلاں قبیلے نے کہا ہمارا سردار،
کسی اور نے کہا ہمارا سردار۔ فیصلہ ہوا جو شخص اگلے دن سب سے پہلے مسجد میں آئے گا وہ ہمارا تصفیہ کرے گا، ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے والی ہستی میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور کے رخ انور کو جب کفار نے دیکھا تو بلند آواز سے کہنے لگے رضینا ھذا محمد امین و صادق، ہم ان پہ راضی ہیں، یہ وہ محمد ہیں جو امانت دار بھی ہیں، سچے بھی ہیں۔ یہ نبوت کا اعلان ہونے سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ 5 سال پہلے نبوت کا اعلان کرنے سے 5 سال پہلے حضور کا مکہ میں معیار یہ تھا کہ اپنا ہو یا بیگانہ، رشتہ دار ہو یا اجنبی، وہ حضور کو امانت دار بھی سمجھتا ہے اور حضور کو سچا بھی سمجھتا ہے۔ لیکن جب جبرائیل امین وحی لے کر آئے ہیں اور حضور نے اللہ کے پیغام کا اعلان فرمایا ہے تو سارا مکہ حضور کا دشمن بنا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جبرائیل کو دیکھ کر ہی تو حضور نے سب سے دشمنی کو گوارا کر لیا تھا کہ سارے دشمن ہوتے ہیں ہو جائیں، جس نورانی ہستی کو میں نے دیکھا ہے جب وہ اتنی منور اور اتنی عظیم و شان ہے تو اس نورانی ہستی کو بھیجنے والا خود اللہ کتنا عظیم و شان ہوگا۔ حضور نے ساری دنیا کی مخالفت کو گوارا کر لیا کہ ساری دنیا میری مخالف ہو جائے مجھے قبول و منظور ہے، لیکن میں اللہ کے پیغام کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب اندازہ لگائیے جس ہستی کی وجہ سے انسان سب کی مخالفت جھیلے، سب کی مخالفت کو فیس کرے، تو انتظار بھی تو سب سے زیادہ ہوتا ہوگا نا کہ ابھی جبرائیل آئیں، کوئی وحی لائیں، کوئی پیغام لائیں، اللہ کی بات مجھے بتائیں۔ کافی عرصہ ہو گیا حضور کی ذات پہ وحی نازل 3 ماہ یا 6 ماہ، مختلف روایات آتی ہیں۔ حتیٰ کہ کفار مکہ نے اور کچھ بدبختوں نے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، یہ میں جملہ اس لیے کافروں کا نقل کر رہا ہوں کہ آپ کو سورت کے نزول کی اہمیت کا پتہ چلے۔ یہ سورۃ الضحیٰ جو نازل ہوئی ہے اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو۔ کفار بدبختوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ انا للہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے شدت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، ضبط اور تنگی کی وجہ سے کہ وحی نازل کیوں نہیں ہو رہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ گمان ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ میری کوئی بات ناراضگی کا باعث بن گئی ہو، میری کسی بات کی وجہ سے، میرے کسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے ناراض ہو۔ حضور کو بھی یہ وہم ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور کیسی صورت ہے آپ ذرا دلوں کو کھولیے، میں صورت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو صورت نازل فرمائی وہ کیا کہ محبوب والضحیٰ، ضحیٰ کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ ضحیٰ کہتے ہیں اس وقت کو جب سورج اپنی روشنی کے عروج پر ہو، چاشت کا وقت، چاشت کے وقت میں سورج کی روشنی اپنے تمام پہ ہوتی ہے، اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ سورج ایک دن میں جتنا زیادہ روشنی کرۂ ارضی پہ پہنچا سکتا ہے جہاں پہ وہ ظاہر ہے، سب سے زیادہ روشن وقت جون سا ہوتا ہے اس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے چڑھتے سورج کے چمکتے وقت کی قسم۔ بعض عاشقوں نے، مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ والضحیٰ کہہ کر اللہ حضور کے رخ انور کو مراد لے رہے ہیں کہ محبوب مجھے چاند سے زیادہ چمکدار آپ کے چہرے کی قسم۔ یہ بعض نے ترجمہ کیا ہے، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ قرآن کے لفظ سے سمجھ آئے گی آپ کو۔ اللہ نے قسم کھائی کہ محبوب چڑھتے سورج کے چمکدار وقت کی قسم۔ اگلی قسم دیکھیے، اگلی قسم والضحیٰ، چڑھتے سورج کے چمکدار وقت کی قسم۔ آگے کیا فرماتا ہے واللیل اذا سجا، اور رات کے اس وقت کی قسم جب رات خوب کالی اور سیاہ ہو جائے۔ بعض عشاق نے یہ بھی کہا ہے
کہ والضحیٰ سے مراد جیسے حضور کا رخ انور ہے، واللیل اذا سجا سے مراد حضور کی کالی زلفیں ہیں۔ لیکن یہ عاشقوں کا ترجمہ ہے، یہ مزہ لینے کے لیے تو سن لیا جائے، ہو سکتا ہے یہ بھی مراد ہو۔ محبوب کی تو ہر ادا پیاری ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی قسم کھائی ہے وقت ضحیٰ کی، چمکتے دن کی قسم، دوسری قسم کھائی ہے واللیل اذا سجا کی، اندھیری رات کی قسم۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اگلی یہ قسم ہے، جواب قسم یہ ہے، ما ودعک ربک وما قلا۔ محبوب چمکتے دن کی قسم، گھنی رات کی قسم، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک کفار کی باتوں میں نہیں آنا، کسی وہم اور توہم کا شکار نہیں ہونا۔ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلا، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ یہ آتا جاتا رہتا ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں۔ کبھی دن ہوگا، کبھی رات ہوگی، کبھی اجالا ہو جائے گا، کبھی اندھیرا آ جائے گا، کبھی روشنی چھا جائے گی، کبھی تاریکی آ جائے گی۔ محبوب یہ اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ روشنی کا یہ مطلب نہیں کہ میں راضی ہوں، اندھیرے آنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں ناراض ہوں۔ اگر وہی آ رہی ہے، نظام چل رہا ہے، چمکتے دن کی طرح روشنی زندگی کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ اور اگر کالی سیاہ رات چھا گئی ہے، معاملات بگڑ گئے ہیں، زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ محبوب یہ دن اور رات آنی جانی چیز ہے، اندھیرا اور اجالا آنی جانی چیز ہے۔ دن بھی آئے گا زندگی میں، رات بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا، راحت بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، دکھ بھی آئے گا، سکھ بھی آئے گا۔ یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے جاتے رہیں گے، ان کی بنیاد پہ میری رضا اور ناراضگی کے فیصلے مت کرنا، یہ ذہن میں رکھیے بات۔ آج عام طور پہ یہ وہم ہمیں بھی ہوتے ہیں، بات بنی ہوئی ہو، بگڑی بنی ہوئی ہو، نظام چل رہا ہو، عمدگی موجود ہو، تو ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے کیا ہے؟ راضی۔ اور اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے نظام، پریشانیاں آ جائیں، اندھیرا نظر آنے لگے، تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ دو قسمیں کھائی ہیں، والضحیٰ چڑھتے دن کی قسم، واللیل اذا سجا گھنی رات کی قسم، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو الوداع نہیں کہا، چھوڑا نہیں ہے رب نے، ما قلا، ناراض بھی نہیں ہے۔ تو اللہ یہ ہوا کیوں؟ وللآخرۃ، محبوب ہوا اس لیے ہے کہ بعد والا مقام، آخرت کہتے ہیں کسے؟ بعد والے مقام، خیرن، وہ بہتر ہے، لکا، آپ کے لیے، من الاولی، پہلے والے مقام سے۔ میں دکھ اس لیے دیتا ہوں، پریشانی اس لیے دیتا ہوں، اندھیرا اس لیے بھیجتا ہوں کہ بعد میں جب اجالا بھیجوں تو وہ آپ کے لیے بہتری کا سامان بنے، آپ کو اس میں مزہ آئے، وہ آپ کو اچھا لگے۔ اگر اجالا ہی اجالا رہے تو اجالے کی اہمیت ہی کیا ہو جاتی ہے جی؟ ختم ہو جاتی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب بعد والے لمحات، بعد والی زندگی، بعد والا مقام آپ کی ذات کے لیے بہتر ہے پہلے والے مقام سے۔ یہاں پہ اس آیت میں دو تین نکات بھی سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم، سب بلند آواز سے کہیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ واحد ذات ہے کہ حضور کا مرتبہ ہر لمحہ بڑھتا تھا۔ توجہ ہے، حضور کا مرتبہ ہر لمحہ بڑھتا تھا اللہ کے دربار میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ، حضور کی رفعت و برکت و منقبت ہر لمحہ اس میں اضافہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور گناہوں سے تو معصوم ہیں، گناہوں سے تو پاک ہیں، لیکن حضور اتنا استغفار فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے دن میں 70 مرتبہ، بعض میں آتا ہے 700 مرتبہ حضور دن میں استغفار فرماتے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور گناہ تو کرتے نہیں تھے، پھر استغفار کا کیا مطلب؟ جیسے ہی لمحہ
लम्हा गुजरता था हुजूर का मकाम बढ़ता था, हुजूर का मेयार बढ़ता था, हुजूर की शान बढ़ती थी। हुजूर की नज़र जब पहले वाले लम्हे पे पड़ती थी तो हुजूर का दिल चाहता था कि काश मैं पहले वाले लम्हे में भी इसी मकाम पे होता जिस मकाम पे अब हूं। कोई बात समझ आई? जिन्हें समझ आई सिर्फ वो ऊंचा बोलें। तो इसी बात पे हुजूर कहते अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं आपकी बख्शिश का तलबगार हूं कि इस लम्हे जो मेरा मकाम है इससे पहले वाले लम्हे में मेरा वो मकाम क्यों नहीं था। तो हुजूर के लिए हर बाद वाला लम्हा पहले वाले लम्हे से बढ़कर है। यहां पे एक ज़िमनी बात कर दूं, ये मेरे मौजू से मुताल्लिक नहीं है, ज़िमनी बात और भी सुन लीजिए। आम तौर पे ये लोग कहते हैं, हम सब इस बात का अकीदा रखते हैं, अहल सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक का अकीदा और नज़रिया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अनवर के अंदर आज भी ज़िंदा व हयात हैं। जिनका अकीदा है वो ऊंचा बोलें। है इस पे बड़ी मबाहिस भी होती हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारा बहस का मिजाज नहीं। मैं एक बात आपको सुनाता हूँ, कुरान में आ गया कि हर बाद वाला लम्हा आपकी ज़ात के लिए पहले वाले लम्हे से बढ़कर होगा। हदीस मुबारका में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं, जिन्हें बात समझ आएगी वही समझेंगे, वही मज़ा लेंगे। मैं बात करके आगे निकल जाऊंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत आयशा फरमाती हैं हुज़ूर अकरम का सर मुबारक मेरी झोली में था, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने मुबारक से किसी लतीफ़ सी चीज़ को परवाज़ करके जाते देखा और हुज़ूर का जिस्म अथर साकिन हो गया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो रूह मुहम्मदी थी जो जिस्म मुहम्मदी से निकली है। जब रूह मुहम्मदी जिस्म मुहम्मदी से निकल गई तो जिंदगी का क्या मतलब? इस आयत के तहत विजदान ये कहता है कि रूह मुहम्मदी जब अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो रूह मुहम्मदी ने जाकर अल्लाह से कहा कि अल्लाह आपने मेरे साथ वादा किया है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर बाद वाला मकाम तेरे लिए पहले वाले मकाम से बढ़कर होगा। अल्लाह आज से पहले मैं मोहम्मद के जिस्म के अंदर थी, अगर मुझे वहां से निकाला है तो मोहम्मद के जिस्म से किसी बेहतर जगह पे रख। और लाहौर के मुसलमानों ये नज़रिया याद रखना, अल्लाह की पूरी कायनात में हुजूर के जसद अथर से आला, हुजूर के जिस्म से मुनव्वर, हुजूर के जिस्म से मुकद्दस, हुजूर के जिस्म से मुताहर, हुजूर के जिस्म से आला अल्लाह की पूरी मखलूकात में कोई मखलूक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह मुहम्मदी को कहा, ए रूह मुहम्मदी, मोहम्मद के जिस्म से बढ़कर पूरी कायनात में कोई चीज़ मैंने बनाई ही नहीं, जा मैं तुझे मोहम्मद के जिस्म में वापस रखता हूँ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब हर बाद वाला लम्हा, हर बाद वाला मकाम, हर बाद वाला मेयार आपके लिए पहले वाले लम्हे से बढ़कर होगा, पहले वाले मकाम और मेयार से बढ़कर होगा। तो महबूब घबराना नहीं, दिन रात आते रहेंगे, अंधेरा उजाला आता रहेगा, दुख और सुख आता रहेगा, खुशी और गमी आती जाती रहेगी, लेकिन घबराना नहीं है। ये मेरी रजा या नाराजगी की अलामत नहीं है। मावद्दाक, मैंने तुझे छोड़ा कहाँ है, माकला, मैं तुझसे नाराज कहाँ हुआ हूँ, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और महबूब वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब, लाम ताकीद का है, सौफा करीब का है, अनकरीब युअतीक मैं तुझे दूंगा। तर्जमा कर रहा हूं, ए महबूब अनकरीब मैं तुझे दूंगा, अनकरीब देगा तुझे तेरा रब। अल्लाह कितना देगा? अल्लाह फरमाते हैं मिकदार ना पूछ, बस ये जान ले फतरज़ा, इतना दूंगा कि तू खुश हो जाएगा, तो खुश हो जाएगा। इसकी भी बड़ी फिर आगे वजाहतें हैं, मैं आपको सुनाऊं तो आपको मज़ा तो आएगा, लेकिन मेरा मौजू ख़त्म नहीं होगा। खैर मैं इस पे बात नहीं करता, बाद में कभी करेंगे। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, चलो यार कर देता हूँ, अगर अधूरा रह गया तो अगले जुमा सही। क्या ख्याल है? जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस आयत के नुज़ूल, सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर मस्जिद नबवी के मिंबर पर आए, चूँकि 3 महीने गुजर चुके थे तंगी के आलम के, माजरत दार अरकम में जब मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई, दार अरकम में हुजूर आए, कहते हैं हमने हुजूर के चेहरे पे परेशानी देखी थी और हम कुफार मक्का की बातें भी सुनते थे कि कोई नई बात आ
نہیں رہی. نعوذ باللہ محمد کو محمد کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے. کہتے ہیں حضور جب دار ارقم میں تشریف لائے تو حضور کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. توجہ کیجئے گا, توجہ, بھرپور توجہ. آج ہم حضور کے ساتھ کتنی بے وفائیاں کر جاتے ہیں جی ہیں. حضور کی سنت ہمیں پسند نہیں, حضور والا لباس ہمیں پسند نہیں, شادی غمی میں حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہمیں پسند نہیں ہے. اور حضور کی ہمارے ساتھ محبت کا عالم دیکھیے. صحابہ فرماتے ہیں جب حضور دار ارقم میں آئے, حضور کا رخ انور خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو آج اتنا خوش دیکھا ہے کہ ایسا خوش ہم نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ محبوب ایک دن آئے گا تو جھولی پھیلائے گا, میں دامن بھر دوں گا. ایک دن آئے گا تو سوال کرے گا, میں پورا کر دوں گا. اور میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں, میں تب تک خوش اور راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ہر امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں نہ پہنچا دوں. اپنی بے وفائیاں بھی دیکھ, ان کی وفا بھی دیکھ, اپنے اعمال بھی دیکھ, ان کا کرم بھی دیکھ. اگر اب بھی سنت پہ عمل کرنے سے تو اور میں گھبرا جائیں, اب بھی سنت پہ عمل کرنے سے تو اور میں شرما جائیں, تو ہم سے بڑا بے وفا اور جفاکار کون ہوگا. خیر, سورۃ الضحیٰ عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے حضور کو تسلی دی. حضور کو کیا دی؟ کہ محبوب آپ کو چھوڑا. یہ حضور کے واسطے سے ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہمیں خوشی بھی ملے گی, ہمیں غم بھی. چڑھتے دن کی طرح بعض اوقات زندگی میں روشنی ہوگی اور بعض اوقات چھائی ہوئی رات کی طرح کیا آئے گا. تو یہ نہ سوچئے گا دن کی روشنی کو دیکھ کر کہ اللہ مجھ سے کیا ہے, راضی ہے, کہ ہر چیز ہی بھول جاؤ. اور سورج کی تاریکی کو, رات کی سیاہی کو دیکھ کر یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ اللہ ہم سے کیا ہو گیا, ناراض ہو گیا, کہ ہم مایوس ہو جائیں. نہیں, یہ خوشی یا غمی, کامیابی اور ناکامی, دکھ اور سکھ, یہ اللہ کی ناراضگی اور رضا کو جانچنے کا معیار نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے محبوب اتنا دوں گا تو خوش ہو جائے گا. آگے اللہ رب العزت نے حضور کو مقام شکر میں لانے کے لیے اپنے کچھ احسانات گنوائے ہیں. 3 احسانات ہیں اور 3 احسانات کے بعد 3 ہدایات ہیں. سورۃ الضحیٰ پڑھ رہا ہوں, آتی ہے نا اکثر کو. اللہ رب العزت نے 3 احسانات گنوائے ہیں اور 3 احسانات کے بعد 3 کیا دی ہیں؟ ہدایات دی ہیں. پہلا احسان, اچھا ان 3 احسانات کا بعد والی تینوں ہدایات کے ساتھ تعلق ہے. ان تینوں احسانات کا بعد والی جو تینوں ہدایات اللہ نے دی ہیں ان کا گہرا آپس میں کیا ہے جی؟ تعلق ہے. پہلا احسان فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. محبوب تو گھبراتا ہے, 45 سال کی عمر میں گھبرا رہا ہے. ارے محبوب تو دیکھ تو صحیح, تو 6 سال کا بچہ تھا, میں نے تیری ماں کو تجھ سے لے لیا, تو 8 سال کا ہوا تیرے دادا عبد المطلب کو تجھ سے لے لیا, لیکن محبوب میں نے کبھی تجھے دھتکارا ہوا نہیں ہونے دیا. تو یتیم ہوا, میں نے تجھے محبتوں کے گہوارے عطا کر دیا. تو دیکھتا نہیں, الم یجد کا یتیمن, محبوب آپ یتیم تھے, فآویٰ, آپ کے رب نے آپ کو محبتوں کی پناہیں عطا کر دیں. دوسرا احسان وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. محبوب آپ تلاش ہدایت میں سرگردان تھے. یہ سن لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال ہوئی نا جی, کتنا؟ 35 سال. تو حضور غار حرا میں چلے جاتے تھے, توشہ لیتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے, سامان لیتے اور غار حرا میں جا کے سوچتے کہ بیت اللہ کا ننگا طواف کیوں ہو رہا ہے, یہ شراب نوشی کیوں عام ہے, لوگ بدکاری کیوں کرتے ہیں, دین ابراہیمی کی حقیقت کیا ہے. یہ سوچو بیچار, تلاش ہدایت میں سرگردان. محبوب آپ دیکھتے نہیں, آپ کو ہدایت کے راستے کی تلاش تھی. فہدا, میں نے ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا, انگلی پکڑ کے ہدایت کے مینارے پہ کھڑا کر دیا. احسان ہے میرا. یتیم پایا, محبتوں کے گہوارے عطا کر دیے. ہدایت کی تلاش میں سرگردان پایا, ہدایت کا مینار عطا کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. محبوب آپ کے پاس دولت نہیں تھی, میں نے آپ کو کیسے مالدار کر دیا. یہ آپ کو ایک حدیث سے بات سمجھ آئے گی, وہ سنیے. مکہ کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ, سب کہہ دیجئے رضی اللہ ہو. کیا امی جان کی آپ کو کبھی شان سنانے کا مجھے موقع ملے
تو میں آپ کو حضرت خدیجہ کی شان سناؤں۔ مدینہ میں جب حضور حکمران بن چکے تھے، ریاست مدینہ کے حکمران، اور عرب کے لوگوں نے حضور کی حکومت کا سکہ مان لیا تھا، حضور جو بھی خیرات کرتے، گھر میں کوئی اچھی چیز پکاتے، کچھ بوڑھی عورتوں کے گھر حضرت عائشہ کو فرماتے کہ عائشہ فلانی بڑھیا کے گھر بھی بھیجنا، فلانی کے گھر بھی بھیجنا۔ ایک مرتبہ ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ، ان بوڑھیوں کے گھر آپ یہ سامان سب سے پہلے کیوں بھیجتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کہ عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ اماں جان نے آگے سے کہا، اماں عائشہ نے، چونکہ فطری تقاضا ہے تو اماں جان نے آگے سے ازراہ تفنن ہی کہہ دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ 40 سال کی بیوہ بوڑھی خاتون تھی، آج تک وہ آپ کو بھولی نہیں، ہم جیسی جوان آپ کی دلہنیں موجود ہیں، ہم آپ کے حرم کی زینت موجود ہیں، آپ کو 40 سال کی بڑھیا نہیں بھولتی جسے فوت ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ ہائے ہائے، حضور کا جواب سناؤں آپ کو اماں جان حضرت خدیجہ کی شان کا اندازہ ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ آج لوگ مجھے حکمران مانتے ہیں اور میرے حرم کے اندر بیویاں بھی موجود ہیں، میرے اوپر جان نچھاور کرنے والے صحابہ بھی موجود ہیں جو میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ ہاتھوں پہ اٹھا کے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ عائشہ آج محبتوں کا عالم ہے اور تم میری ساتھی ہو۔ خدیجہ اس وقت کی میری ساتھی تھی، کفار مکہ مجھ پہ ظلم و ستم کرتے تھے، وہ مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، کوئی نہیں مانتا تھا، وہ اکیلی مجھے مانتی تھی، ہر کوئی مجھے جھوٹا کہتا تھا، وہ تنہا مجھے سچا کہتی تھی۔ تو خدیجہ تو اس دور کی میری ساتھی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے بیٹھی ہوئی تھی، حضور آئے، حضور غمگین، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، مالدار کیا۔ حضور مالدار کیسے ہوئے تھے؟ مکی صورت ہے نا۔ تو حضور جب غمگین تھے تو حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت خدیجہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا نے، یا رسول اللہ غمگین کیوں ہیں؟ حضور نے کہا خدیجہ میں باہر نکلا تھا، مکہ کے اطراف میں نے غریبوں کی جھونپڑیاں دیکھی ہیں جن کے پاس کھانے پکانے کا کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس کھانے پکانے کا، میرا دل انہیں دیکھ کر غم زدہ ہے کہ یہ اتنے غریب ہیں اور میرے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی۔ حضرت خدیجہ نے حضور کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابھی نبوت تو ملی نہیں تھی، جس انداز میں بھی بلاتی ہوں گی، کہ آپ جائیے معززین مکہ کو بلائیے، آپ جائیے اور معززین مکہ کو، امام حاکم لکھتے ہیں منہم الصدیق، جن معززین کو حضور بلا کر لائے تھے ان میں ایک ابو بکر صدیق بھی تھے۔ ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا اور ابھی کوئی مسلمان بھی، معززین آ گئے۔ معززین کے آنے تک، حضور کے معززین کو بلا کے لانے تک حضرت خدیجہ نے اپنے مال و دولت کا اتنا بڑا انبار لگایا کہ جب حضور اس کے پیچھے بیٹھے تو چھپ گئے، اور تمام معززین مکہ کو حضرت خدیجہ نے گواہ بنا کر کہا کہ تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ ساری دولت محمد کو دے دی۔ یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب آپ کو تنگ دست پایا تھا، کیسا غنا عطا کیا۔ یہ 3 احسانات ہو گئے، آگے 3 ہدایات دی ہیں حضور نے۔ اور یاد رکھیے حضور کی ذات تو اتنی بنی بنائی ذات ہے، حضور کی ذات تو اتنی سجی سجائی ذات ہے کہ حضور کی ذات کو کوئی ہدایات لینے کی ضرورت، حضور کی ذات کو جو بھی ہدایات دی گئی ہیں وہ حضور کے واسطے سے در حقیقت امت کو دی گئی ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ اب 3 احسانات اللہ نے گنوائے اور اس کے بعد 3 کیا دیں؟ ہدایات دیں۔ پہلی ہدایت فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، محبوب میرے ان 3 احسانوں کا صلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی یتیم تیرے در پہ آ جائے اسے جھڑکنا مت۔ پہلا احسان کیا تھا؟ اب ذہن تھوڑا سا ریورس کیجئے، پہلا احسان کیا تھا؟ اما الیتیم فلا تقہر، محبوب یہ تو ہدایت ہوگی۔ الم یجد کا یتیما فآوا، محبوب تجھے یتیم پایا تھا تو کیسی محبت عطا کی، یہ پہلا احسان تھا۔ اور اس احسان کے ساتھ جوڑے پہلی ہدایت کو، وہ کیا؟ اما الیتیم فلا،
محبوب تو یتیم تھا، تجھے محبتیں عطا کی ہیں، تو جب بھی کوئی یتیم تیرے در پہ آئے اسے جھڑکنا نہیں۔ آپ کو وظیفہ مل گیا ہے، وظائف اسی طرح نکلتے ہیں حضرت، وظائف اسی طرح نکلتے ہیں کہ جب بھی یتیم ہمارے در پہ آئے ہم اسے جھڑکنا چھوڑ دیں، اس کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ اگر کبھی ہماری یتیموں والی کیفیت ہوگی، اللہ ہمیں محبتوں کا گہوارہ عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا انعام کیا تھا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب آپ کو تلاش ہدایت میں سرکردہ پایا تھا تو آپ کو ہدایت کا مینار عطا فرما دیا۔ ہدایت کی حدیث کے بعد وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی سوالی کبھی آپ کے پاس آ جائے، چاہے وہ مال کا سوالی ہو یا علم کا سوالی ہو، کبھی اس سوالی کو دھتکارنا مت، اس کو دیکھ کے تیوری مت چڑھانا۔ جس طرح آپ سوالی بن کر آئے تھے ہدایت کے، ہم نے عطا کر دی، تو جب آپ کے در پہ کوئی سوالی بن کے آئے، مال کا ہو یا علم کا ہو، فکر کا ہو یا عقیدے کا ہو، کوئی بھی سوالی آئے اسے جھڑکنا مت۔ اگر آپ سوالیوں کو جھڑکنا چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت بھی آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہوں گے ان کے خود ہی جوابات عطا فرمانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تیسرا احسان کیا تھا اللہ کا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو غریب پایا تھا تو مال و دولت دے دی۔ تو تیسری ہدایت سنیے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب غریب تھے، مال عطا کیا، اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بتا، اظہار کر۔ جو تیرے رب نے تجھے نعمت دی ہے وہ نعمت تیرے وجود پہ نظر آنی چاہیے۔ اما بنعمت ربک فحدث، ایسا نہیں رب نے تو نعمتیں عطا کی ہیں لیکن حضرت جی ہر وقت ہی بھکاری بن کے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی مانگ نہ لے۔ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار بھی کر، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان بھی کر۔ ایسا نہیں کہ میں نے تو تجھ پہ نعمتوں کی بارش کر دی اور جہاں بھی تو جسے بھی بات کرے تو حالت ناشکری میں کرے، نہ نہ نہ، اللہ نے نعمت دی ہو تو اس کا اظہار آپ کے جسم پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کی بیوی پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی سواری پہ نظر بھی آنا چاہیے۔ بات سمجھ آئی؟ تو وظیفہ بھی آپ کو مل گیا۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کے اظہار کا عادی بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے غنا عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اسے مالداری عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آج تجربہ کر لیجئے، آپ غنی نہیں ہیں، غنا والا لباس پہن لیجئے، دکھلاوا کر لیجئے کہ ہم کیا ہیں؟ غنی ہیں، تاکہ لوگ آپ کو غنی سمجھیں۔ بھئی اسے ضرورت، جب لوگ سمجھیں گے اسے ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورتوں کو رب اپنی ذات سے خود ہی پورا کرنے والا بن جائے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار بھی کر، انہیں بیان بھی کر۔ تو یہ سورۃ الضحیٰ کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی ہے، اور میرے یہ بیان کرنے کی آج ایک نیت تھی، چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا، وہ اگلے جمعے انشاءاللہ موضوع چلاؤں گا۔ میری نیت یہ تھی